السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ وازواجہ اجمعین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ۔ یا اخوانی، صلح حدیبیہ کو 2 سال گزر گئے تھے اور مسلمان اور قریش امن سے زندگی گزار رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک شرط یہ بھی طے ہوئی تھی کہ قریش اور مسلمان 10 سال تک امن و امان سے رہیں گے اور دونوں کے حلیف بھی امن و امان سے رہیں گے، ان کے مابین بھی کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس وقت بنو خزاع قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بنا تھا اور ان کا دشمن بنو بکر قریش کا حلیف بنا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک مدت سے لڑائیاں چلی آ رہی تھیں، پر صلح حدیبیہ کے بعد یہ بالکل رک گئی تھیں۔ اس امن و امان کے ماحول میں بنو بکر والوں نے سوچا کہ اب بنو خزاع سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے، سو انہوں نے صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد بنو خزاع پر رات کی تاریکی میں اچانک حملہ کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ قریش کے بھی کچھ افراد بیس بدل کر بنو بکر والوں کے ساتھ تھے اور حملے کے نتیجے میں بہت سے آدمی مارے گئے۔ بنو خزاع بھاگتے ہوئے آ کر حرم میں پہنچے اور حرم میں پناہ لی۔ بنو بکر بھی پیچھا کرتے وہیں پہنچے۔ حرم میں داخل ہوتے ایک نے ان میں سے کہا، رک جاؤ، ہم حرم میں ہیں۔ پر بنو بکر کے ایک رئیس نوفل نے کہا، او بنو بکر کے جوانوں، آگے بڑھو اور بدلا لو، تمہیں پھر کبھی ایسا موقع نہیں ملے گا۔ اور پھر انہوں نے حرم میں ہی بنو خزاع کے لوگوں کا خون بہایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے کہ بنو خزاع کے 40 افراد فریاد کرتے اور دہائی دیتے ہوئے وہاں پہنچے، ہم مارے گئے، ہمارا خون بہایا گیا، بنو بکر والوں نے رات کی تاریکی میں ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ اب صلح حدیبیہ کے روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پابند ہیں کہ ہمارا بدلہ بنو بکر اور قریش سے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سن کر سخت رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قریش کے پاس اپنا قاصد بھیجا اور 3 شرائط پیش کی۔ پہلی یہ کہ مقتولین کا خون بہا ادا کرو۔ دوسری یہ کہ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جاؤ تاکہ ہم بنو خزاع کے ساتھ مل کر بنو بکر سے بدلہ لیں۔ تیسری یہ کہ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ ختم ہو گئی ہے۔ قریش کے مستعل مزاج لوگوں نے جب یہ شرائط سنی تو فوراً کہا کہ ہمیں تو صرف تیسری شرط ہی منظور ہے، بس آج سے صلح حدیبیہ ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی یہ جواب سن کر مدینہ واپس چلے گئے۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کے صلح پسند لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس وقت ابو سفیان مکے کے سردار تھے، وہ ایک ہوشیار، حقیقت پسند اور مدبر شخص تھے۔ وہ ہمیشہ چیزوں کو ناپ تول کر فیصلہ لینے تھے اور انہیں اندازہ تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کیا ہے اور قریش میں اب وہ بات نہیں رہی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ اگر صلح حدیبیہ کی تجدید نہ ہوئی تو پھر قریش کے لیے کوئی جائے بنا نہ ہوگی، چنانچہ وہ فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجدید صلح کی درخواست کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کروں، تو انہوں نے اب ایسی سفارش ڈھونڈنی چاہیے جس سے ان کی بات یا ان کی درخواست قبول ہو۔ تو پہلے وہ سیدنا ابو بکر اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کو بیچ میں ڈالنا چاہتے تھے، لیکن دونوں نے منع فرما دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ بھلا میں تم لوگوں کے لیے رسول اللہ سے سفارش کروں گا؟ خدا کی قسم اگر مجھے لکڑی کے ٹکڑے کے سوا کچھ دستیاب نہ ہو تو میں اس کے ذریعے سے بھی تم لوگوں سے جہاد کروں گا۔ اس کے بعد ابو سفیان سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس پہنچے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں موجود تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 5 سال تھی۔ ابو سفیان نے سیدنا حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ بچہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے دونوں فریقوں میں بیچ بچاؤ کرا دیا تو آج سے عرب کا سردار پکارا جائے گا، اور اس بچے کے یہ کہہ دینے سے نامعلوم کتنی جانیں بچ جائیں گی۔ جناب سیدہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بچوں کو ان معاملات میں کیا دخل؟ آخر ابو سفیان مایوس ہو کر اپنی بیٹی کے پاس گئے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جو کہ سابقون الاولون میں سے تھیں اور ام المومنین یعنی رسول اللہ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ ابو سفیان ایک باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹی کے پاس گئے کہ وہ ان کے لیے سفارش کریں۔ ابو سفیان ان کے حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں رسول اللہ کا بستر بچھا ہوا تھا۔ وہ اس پر بیٹھنے لگے تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فوراً ان کو روک دیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فوراً ان کو روک کر بستر تہہ کر کے کہا، اب بیٹھ جائیں۔ ابو سفیان نے فوراً سوال کیا کہ بیٹی، کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے جواب دیا، اباجان آپ بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ بستر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔
ابو سفیان اس بات سے کتنے خفیف اور خجل ہوئے ہوں گے آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر سے گھبراہٹ اور مایوسی کے عالم میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس پہنچے اور کہا ابو الحسن مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ عرض کرنے کی جرت نہیں، لیکن تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ مسجد نبوی میں جا کر اعلان کر دو کہ میں قریش کے سردار کی حیثیت سے صلح حدیبیہ کی تجدید کرتا ہوں۔ چنانچہ ابو سفیان نے ایسا ہی کیا، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا اور وہ مکہ لوٹ گئے۔ مکہ پہنچ کر لوگوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ ابو سفیان نے پوری تفصیل سنائی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نافذ قرار دیا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ لوگوں نے کہا ہم نہ اسے تجدید صلح مان کر آرام سے سو سکتے ہیں، نہ ہی جنگ سمجھ کر اس کی تیاریاں کر سکتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ مکے میں قریش کشمکش میں تھے کہ ابو سفیان جو کر کے آئے ہیں اسے کیا سمجھا جائے، اور ادھر مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں کا حکم دے دیا اور اپنے تمام حلیف قبائل کو پیغام بھیجا کہ فوراً مدینہ پہنچیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی احتیاط کی کہ یہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ ساری تیاریاں قریش کے اوپر چڑھائی کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل مخفی رکھی، لیکن ایک بدری صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ سے ایک غلطی ہو گئی۔ ان کے اہل و عیال ابھی تک مکہ میں تھے اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ کا ارادہ مکہ ہے اور وہاں خون ریزی ہوگی، جس کی زد میں میرے اہل و عیال بھی آ جائیں گے۔ ان سب خوف میں آ کر انہوں نے قریش پر ایک احسان کرنا چاہا جس سے ان کے اہل و عیال بھی بچ جائیں، اور ایک خط لکھا جس میں اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا کہ رسول اللہ مکے کی طرف چڑھائی کرنے والے ہیں، اور یہ خط ایک عورت کو دیا اور عورت خفیہ طور پر مکے کی طرف روانہ ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور ان کے ساتھ 3 صحابہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ فلاں مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہوگا، اسے ہر حال میں واپس لاؤ۔ تینوں حضرات تیز رفتاری سے اس جگہ پر پہنچے۔ عورت نے جب ان کو دیکھا تو فوراً سمجھ گئی اور پوچھنے پر صاف انکار کر دیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو رسول اللہ کی سخت تلقین تھی کہ ہر حال میں خط لایا جائے، تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ تمہارے پاس خط نہ ہو، ہمیں رسول اللہ نے بھیجا ہے، خود خط ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم مجبوراً تمہیں برہنہ کر کے تلاشی کریں گے۔ یہ دھمکی سن کر اس نے فوراً اپنے بالوں کی چٹیا سے خط نکال کر انہیں دے دیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے خط رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو خط سن کر حاطب پر رنج بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر جانتے نہیں ہو کہ یہ بدری ہیں اور اللہ تعالیٰ اہل بدر کو مخاطب کر کے فرما چکے ہیں کہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر چکا ہے۔ رسول اللہ نے پھر حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سے باز پرس فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے اس اندیشے کے سبب یہ خطا ہو گئی، اس پر میں نادم بھی ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ ان کو معاف فرما دیا گیا۔ 8 سال ہو گئے تھے ہجرت مدینہ کو، اور پہلی غزوہ بدر کو 6 سال گزر گئے تھے۔ اب رسول اللہ اپنے آبائی وطن کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں سے آپ کو ایذائیں دے کر مجبور کیا گیا کہ ہجرت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تو صرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، نہ کوئی مال و ملکیت نہ ہی کچھ اور۔ پر اب جب رسول اللہ مکے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو 10,000 کا لشکر عظیم آپ کے ساتھ ہے۔ مکے کی طرف بڑھتے وقت راہ میں رسول اللہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب ملے جو مسلمان ہو کر اپنے اہل و عیال سمیت مکے سے ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ مزید آگے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ یہ دونوں مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجوم کیا کرتے تھے، لیکن جب دونوں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے معافی کے طلب ہوئے تو رسول اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ جب یہ اہل ایمان کا جریح لشکر مکے سے ایک منزل دور تک پہنچا تو قریش کے کچھ افراد تحقیق کے لیے چھپ کر وہاں پہنچے، ان میں ابو سفیان بھی تھا، اور مسلمانوں نے ان کو پہچان لیا اور انہیں پکڑ کر رسول اللہ کے پاس لے آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خیمے میں اندر آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اور اس کے رسول کے اس دشمن کی قتل کا حکم دیجیے تاکہ کفر کے خاتمے کا آغاز ہو جائے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جان بخشی کی درخواست کی اور معافی مانگنے کو کہا۔ وہیں رسول اللہ نے ابو سفیان سے فرمایا او ابو سفیان کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ نے اپنے رسول اور اس کے ساتھیوں کو فتح دی ہے؟ ابو سفیان نے اس پر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں پر اللہ ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں، اور ابو سفیان اس دن سے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بن گئے۔ صبح میں جب لشکر اسلامی مکے کی طرف بڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کھڑا کر دو تاکہ وہ فوج الہی کا جلال اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مکے میں داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا یا حرم کعبہ میں داخل ہو جائے گا تو اس کو امن دیا جائے گا۔
ایمان کی فوج مختلف پرچوں تلے نعرہ ہائے تکبیر بلند کرتی ہوئی مکے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ کر متحیر ہو رہے تھے۔ جب انصار کی قبیلے خزرج کا لشکر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں گزرا، جن کے ہاتھ میں علم تھا، انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل کعبہ، آج خون بہانے کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ سنے تو دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے اور کہا، آپ نے سنا سعد یہ کہہ رہا ہے؟ اور سعد رضی اللہ عنہ کے الفاظ دہرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، سعد نے صحیح نہیں کہا، بلکہ الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم تعظم فیہ الکعبہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، اور آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبے کی تعظیم کی جائے گی۔ اس کے ساتھ رسول اللہ نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے علم لے کر ان کے بیٹے قیس رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ لشکر اسلامی مکے کے بالائی راستے سے پرامن طریقے سے داخل ہو رہے تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو دستہ تھا وہ مکہ المکرمہ کے زیر حصے سے شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ قریشی ایک دستے نے اس پر تیر برسائے، چنانچہ 3 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے مجبور ہو کر اس گروہ پر حملہ کیا اور وہ لوگ 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضاء الہی یہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے جلوس میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں ایک کمان تھی۔ وہ حرم محترم جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جسے بت شکن نے اللہ واحد کی پرستش کے لیے تعمیر فرمایا تھا، اب اس میں 360 بت موجود تھے۔ اب رسول اللہ اپنی کمان سے ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی تلاوت کرتے جاتے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ ان خانہ کعبہ کے اندر بہت سے بت رکھے تھے اور اندر دیواروں پر تصویریں تھیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے حکم دیا کہ سب بت نکلوائے جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اندر جا کر جتنی تصویریں تھیں مٹا دیں، اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے تمام بت اٹھا کر باہر پھینک دیے۔ خانہ کعبہ اب بتوں سے پاک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر نماز ادا کی، پھر دروازہ کھول کر کھڑے ہو گئے اور مسجد حرام میں کھچا کھچ بھرے ہوئے قریش سے خطاب فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، اس نے اپنے وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اس نے تنہا تمام جتھوں کو توڑ دیا۔ الا کل ما سرت او دم او مال یدعى فهو تحت قدمی ہاتین، آگاہ ہو جاؤ، اب تمام مفاخر، تمام انتقامات، خون بائے قدیم سب میرے قدموں کے نیچے ہیں، الا سدانت البیت و صفایت الحاج، صرف حرم کعبہ کی تولیت اور حجاج کی آب رسانی اس سے مستثنا ہے۔ یا معاشر قریش، اے قوم قریش، ان اللہ قد اذهب عنکم نخوت الجاہلیت و تعظموا بالعباء، اب جاہلیت کا غرور اور نسبت کا افتخار اللہ نے مٹا دیا۔ الناس من آدم و آدم من تراب، تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجرات کی یہ آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے پہچان لیے جاؤ۔ تحقیق اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہو، بے شک اللہ دانا اور واقف کار ہے۔ خطبے بعد فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف دیکھا جب باران قریش سامنے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا گمان ہے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یہ لوگ اگرچہ شقی تھے، بے رحم اور ظالم تھے، لیکن مزاج شناس بھی تھے، تو کہنے لگے اخو کریم و ابن اخی کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف و با مروت بھائی ہیں اور ایک شریف اور با مروت بھائی کے بیٹے ہیں۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اور اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کیا علی شان اخلاق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قریش کو معاف کر دیا، حالانکہ ان میں وہ بھی تھے جو اسلامی دعوت کو مکمل طریقے سے مٹانا چاہتے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، وہ بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسائے،
وہ بھی تھے جنہوں نے آپ وسلم کے اصحاب کو شہید کیا، وہ بھی تھے جنہوں نے ایمان والوں کو اس طرح ایذائیں دیں جس کا کوئی تصور تک نہیں کر سکتا، وہ بھی تھے جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں رسائیں، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت العالمین ہیں، رعوف ہیں، رحیم ہیں، ان سب کو نہ صرف معاف بلکہ ہر الزام سے بھی بری کر دیا۔ تو یا اخوانی، یہ آج کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالی میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اقامت دین کی، اقامت الاسلام کی جد و جہد کرنے کی ہمت، قوت، شعور اور فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ فی امان اللہ۔